ایمان رکھتے ہیں، اور یہی صرف ہے جو نبی آخر زمان امت کو رحمت خاصہ کے لیے خاص کر سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن پاک میں یہ فیصلہ دے باقی امتیں نے ایک امت ہے جس پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، پڑھے کوئی عیسائی ہے انجیل پر پھنسا ہوتا ہے، قرآن پہ پھنسا ہوتا ہے، ساری کو اپنے ایسے جتنے مذاہب ہیں، ایک مسلمان ہے جس کا سورہ بقرہ میں شروع بھی ہے وما انزل الیک وما انزل من قبلک، سب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا کی تمام بات تصدیق کریں، لہٰذا اللہ کی رحمت خاصہ کے مجھ سے بس آپ اس کے دیگر مذاہب والے صرف اپنے اپنی کتابوں تورات انجیل زبور پر ایمان رکھتے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم کا انکار ہے، اس لیے وہ تمام باتوں پر ایمان لانے والوں میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے پائیں گے۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی ہے، جب آگے آ رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ اس کی اسپیسیفائی کا ہے، یتبعون الرسول النبی الامی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہا عنہ المنکر۔ اس امت کا خاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اس صفت کے وہ ہوں گے نبی الامی، جو نبی امی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جس کی وجہ سے انہیں اس دنیا میں بھی باقی امتوں پر فوقیت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اچھا یہ امی کا جو ہے نا، یہ میں بڑی اس پر یہاں میں ڈسکشن کی ہوئی، نبی الامی عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا اثر ہوتی ہے اور اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے۔ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بالکل ناخواندہ ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کا موقع کہیں بعد میں جا کر ملتا ہے۔ اس طرح سے نوزائیدہ بچے کو امی کہہ سکتے ہیں جس نے ابھی تک کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے، اس لیے آپ کا لقب امی ہے۔ پوری عرب قوم کا لقب بھی امی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو امیین کہا گیا ہے، امیین، اور والذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ میں آتا ہے، اس کا مطلب پوری قوم کو اللہ نے امیین کہا ہے۔ میں امیوں میں ایک امی رسول، اس طرح پیشوائیں تورات انجیل اور دیگر کتب میں موجود، حتیٰ کہ آج کی معروف شدہ بائبل تورات اور انجیل میں بھی امی کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لقب اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے فرمایا ان امت امیۃ ونکتب ولا نحسب، یعنی ہم تو امی امت ہیں، ہم نہ تو لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب کرنا۔ چنانچہ 2000 سال تک عربوں میں دفتری کاروبار بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس وقت کی جو ہسٹری اگر دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے عربوں کی شرح خواندگی 3-4% سے زیادہ تھی، البتہ عربوں کے علاوہ باقی اقوام لکھنا پڑھنا سے واقف تھے، اور دفتری کاروبار سے بھی باقی ایرانی، رومی، مصری بڑی ڈیولپ قومیں تھے اس وقت، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہودوں نے صاحب بھی اہل کتاب کہلاتے تھے اور پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، صرف عرب ایسے تھے جو لکھنے پڑھنے سے آگے تھے، ان کا تمام کاروبار زبانی جانتا ہے پڑھوں کا، ان لوگوں کا حافظہ بڑا تھا پڑھنے کا، شعراء کا سارا کلام لوگوں کا ہوتا ہے۔ ویسے آپ دیکھیں تو اس وقت وہ خواتین بھی جو شعر کہتی تھی، مطلب یہ شعر و شاعری اس کو میں بڑا خاص تھا، جو بالکل بردروں اس وقت کیونکہ شعر دیکھیں پورے کلام میں۔ ابھی ہمارا دوست نہیں آیا تو وہاں ابھی پڑھ کے آیا، سیکھ کے آیا، وہ کہتا ہے میں دیہاتوں میں جا کر بھی سیکھ لیا، آج بھی وہاں بھی اسی طرح۔ اور وہ دیکھنا اس وقت یہ بھی رواج تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے وہ دیہاتوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی دیہاتوں۔ اب دیکھیں ہم لوگ دیہات سے اٹھا کے لاتے ہیں یا ڈیولپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور ان کی حالت تھی کہ وہ شہروں سے دیہاتوں میں بھیجتے ہیں۔ بس اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ اس وقت پر وہ لوگ خاص نشو و نما کے لیے جن میں پوری قوم کو ایسے بنا لیا، پوری قوم کو وہ بنایا، وہ سارا بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا جہاں اپنے آخری نبی کو
ہے